بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا بیان، اس کا دوسرا حصہ یعنی سیکنڈ پارٹ میں آپ کے سامنے پھر بیان کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اسی طرح فساق اور فجار کے بھی الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ بے نماز بے نمازوں کے ساتھ، بے روز بے روزوں کے ساتھ، مانع ان زکوٰۃ کے ساتھ، والدین کے نافرمان والدین کے نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ، غاصب غاصبوں کے ساتھ، خائن خائنوں کے ساتھ، کفار سے دوستی کرنے والے کفار سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والے کفار سے مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ غرض میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں مشرکوں منافقوں فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوؤں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ غور فرمائیے اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی، آج ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آیا نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے ہیں
جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ کہیں اللہ باز پرست نہ کرے، لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور اس کے فرمان ہیں، اللہ کی روح ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں، آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، دیے جاؤ گے، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول الاجلال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کے بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچا چٹا آ جائے گا۔ بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائے گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور کہیں گے، ہاں اقرؤ کتابیہ، لوگو آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 19 میں کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ذلت ان کے چہرے پر چھا جائے گی۔ حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے، کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 25 و 26۔ کفار مشرکین بابر اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے۔ یا ویلتانا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان میں اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ تک ضرور پہنچا دوں گی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بچنے اور
جنت میں داخلہ نصیب عطا فرمائے، نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ جانے انجانے میں جو بھی ہم سے بھول ہوئی ہے، اے اللہ ہم سے درگزر فرما اور ہماری مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔